السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہماری کلاس میں جو مضمون پڑھایا جائے گا وہ جماعت دہم کے نصاب سے لیا گیا ہے، اور اس کا نام ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ آپ سب نے یہ کہاوت کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوگی۔ انسان کسی حال میں خوش اس لیے نہیں رہتا، یا یہ بات ہمیشہ اس وقت آپ نے سنی ہوگی جب انسان کسی نہ کسی بات پہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے، چاہے آپ کو کوئی کتنا بھی مطمئن، خوش باش اور پرسکون نظر آئے، لیکن کوئی کسی نہ کسی چیز کی کمی کا اظہار، کسی نہ کسی تکلیف کا شکوہ انسان ہمیشہ کرتا نظر آتا ہے۔ کبھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کو مطمئن اور شکر گزار نظر آتے ہیں۔ اسی بات کو انہوں نے اپنی مضمون کا عنوان بھی بنایا ہے، اور یہی اس کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کی جب تعارف پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی تحریر میں زبان کی سادگی، بے تکلفی اور صاف گوئی پائی جاتی ہے۔ آپ کی تحریریں تصنع اور بناوٹ سے پاک ہیں، الفاظ اور محاورے کے استعمال میں توازن اور تناسب کا خیال رکھتے ہیں۔ لطیف تشبیہات اور استعارے ان کی تحریر کے حسن کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ جب آپ مضمون پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ذخیرہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور تشبیہات اور استعارے اس تحریر کو کتنا بامعنی اور خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اس کے جب مرکزی خیال پر نظر ڈالتے ہیں تو جیسے کہ عنوان سے بھی ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس میں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اگر انسان میں کوئی کمی یا کمزوری ہے تو وہ اپنی تکلیف کو، اپنی کمی کو سب سے بڑی تکلیف سمجھنے لگتا ہے، اور اس کا اور شور مچانے لگتا ہے، اور اس کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، اور اللہ سے ناشکری کرتا ہے، اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو تب بھی وہ ناخوش ہی ہوتا ہے۔ آپ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کے پاس بہت کچھ ہے، خوش رہنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ناخوش نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈھونڈ ہی لیتے ہیں جس سے وہ ناشکری کر سکیں، جس کا وہ شکوہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور صبر و تحمل سے ہر دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتہ ہے کہ کون سا انسان کس تکلیف کو کس حد تک برداشت کر سکتا ہے، اور اس کو اتنی ہی آزمائش دی جاتی ہے، اس کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے، اس کا اتنا ہی امتحان لیا جاتا ہے جو وہ برداشت کر سکے۔ اب آپ کو اس کو کس طرح سے برداشت کرنا ہے، کتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اور جب ہم مضمون کو دیکھتے ہیں تو وہ مضمون شروع اس طرح سے کرتے ہیں کہ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، تو جو لوگ اب اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے تھے وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ دیکھیے، اس میں یہی بات کا ذکر ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف میں، کسی نہ کسی کمی میں مبتلا تو ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اسے ہر دوسرا انسان بہت خوش، بہت مطمئن اور بہت ہی ہر چیز سے اپنے سے بہتر نظر آتا ہے، اور وہ اپنا رونا روتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، دوسرے کے پاس یہ سب کچھ کیوں، دوسرا اتنا بہتر، مجھ سے بہتر کیوں۔ لیکن جب آپ اس دوسرے کے پاس کو دیکھیں اور اس کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی شکوہ کر رہا ہے،
جس کو آپ اپنے سے بہت بہتر سمجھ رہے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی تکلیف کا شکار ہے اور وہ بھی کسی نہ کسی بات پہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سقراط حکیم نے اس بات کو بڑی انوکھی بات کو اس میں بیان کیا، محمد حسین آزاد نے سقراط حکیم کی، کہ آپ کو اگر اپنی اپنی مصیبتیں بدل دینے کی اجازت مل جائے تو آپ جس بات کا واویلا کر رہے ہیں، جس بات کا شور مچا رہے ہیں، جس بات پہ آپ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، تو وہ آپ اپنی فوراً مصیبت پھینک دیں گے، اور دوسرے انسان کی جو مصیبت ہے آپ بولیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری مصیبت تو سب سے زیادہ تھی اور اس کی مصیبت تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے اور میں تو اس کو بڑی آسانی سے وہ کر لوں گی، تو یہ کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو وہ مصیبت آپ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مصیبت آپ کی مصیبت سے کئی گنا ہے، اور پھر آپ اپنی مصیبت کو ہی غنیمت جانیں گے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح سے آزمایا ہوا تھا اور جو مصیبت کا مجھے سامنا تھا، جو مجھے دی گئی تھی، وہی بہتر تھی۔ اور وہ اس طرح سے اس بات کو سوچتے ہوئے جب سو جاتے ہیں تو وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، مصنف نے اسی بات کو لے کے آگے پوری مضمون کو تحریر کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سوچتے سوچتے جب سو گیا اور خیالات کو اپنے وسعت دی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں جو ہے سلطان افلاک کی دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا، اور سلطان افلاک فلک کی جمع افلاک، سلطان افلاک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، افلاک کے بادشاہ کی طرف سے، آسمانوں کے بادشاہ کی طرف سے، کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم اور مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں۔ اب جو لوگ ویسے ہی اپنے آپ سے پریشان ہیں اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت سمجھتے ہیں، فوراً جب اس اشتہار کو سنا تو وہ فوراً لپکے اور وہ اس میدان میں دوڑے اور اپنی اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور میدان کی طرف آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد اس مضمون میں ایک شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک شخص سوکھا سہما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا، اس انبوہ میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا۔ اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑھی ہوئی تھیں، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھیں تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس میں نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی۔ نام اس کا وہم تھا۔ اب دیکھیے انہوں نے وہم کی کتنی خوبصورتی سے اور کتنی گہرائی سے اس کی خاکہ نگاری کی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی کلاسز میں بتا چکی ہوں کہ خاکہ نگاری جس میں ظاہری حلیہ جس طرح سے وہ دکھتا ہے، کس طرح سے وہ نظر آتا ہے، جو بھی شخص کوئی بھی چیز اس کو بیان کیا جائے وہ خاکہ نگاری کہلاتی ہے۔ اب اس میں وہم کی جب خاکہ نگاری کی ہے تو اس میں کہا ہے کہ وہ شخص سوکھا سہما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا، اور اس انبوہ میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا۔ اس کا جو وجود ہے وہ نہایت ہی معمولی، بغیر کسی ٹھوس حقیقت کے، بغیر کسی وزن کے، بغیر کسی اس حقیقت کے اس کا وجود ہوتا ہے۔ کسی بھی بات پہ جب آپ کو وہم ہو جاتا ہے تو وہ بات نہایت ہی بے وزن ہوتی ہے۔ آپ وہم کرنے لگتے ہیں جو ابھی حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، اس بات کو آپ سوچتے ہیں اور آپ کو وہم ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، ایسی بات ہے کہیں اس طرح سے نہ ہو جائے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہوتا، اور اسی چیز کو انہوں نے اس کی خاکہ نگاری میں استعمال کیا ہے کہ وہ ہوا کی مانند ہے، دبلا پتلا سہما سوکھا سا شخص ہے۔ اچھا، اس کی آنکھ میں افسردگی ہے۔ وہم ہمیشہ
دکھ اور غم، نا امیدی اور مایوسی کو لے کے آتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کی آنکھ میں افسردگی ہے اور اس کی آنکھ وحشیانہ ہے۔ جو وہم کا شکار ہو جاتا ہے وہ خوش نہیں رہتا نا۔ تو اس بات کو یہاں انہوں نے اچھی طرح سے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر تو ایک وحشت ہے، اس کے اندر ایک افسردگی ہے، اس کے اندر مایوسی ہے، اور جو وہم کا شکار ہوگا وہ ان سب چیزوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، اب وہ اس جگہ موجود ہے اور بڑی نہایت پھرتی سے، بڑی چالاکی سے، بڑی تیزی سے وہ یہ کام کرتے نظر آ رہا ہے کہ ہر شخص کا بوجھ بنواتا تھا، لدواتا تھا اور مقام مقررہ پہ لے جاتا تھا، کہ وہ لوگوں کے دل میں یہ وہم ڈالتا ہے کہ ہاں ہاں چلو، تمہارا بوجھ سب سے زیادہ ہے، تمہارا بوجھ سب سے بھاری ہے اور یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، جلدی چلتے ہیں اور ہم اس بوجھ سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ آپ کے دل میں جب وہم گھر کر جاتا ہے تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں، جب وہم آپ کے دل میں آ جاتا ہے، گھر کر لیتا ہے، تو پھر آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں، وہ چیز آپ کو بڑی تکلیف آپ کو بڑی محسوس ہونے لگتی ہے، اس کے بارے میں مزید چیزیں جو ہیں آپ کو تکلیف دہ جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہم جو ہے وہ بڑا مستعد نظر آ رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس وقت اپنی مصیبتوں سے جان چھڑانے کا بہت اچھا موقع ہے۔ اب اس میں انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اس میں ہے کہ عاشقوں کا گروہ آتا ہے اور ان کے سر پہ دو آہ کی گٹھریاں ہیں، جس میں آہوں کی تیر خیالی اور نالوں کی نیزہ و بالی دبے ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بھرتے ہیں کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے، لیکن تعجب یہ ہے کہ جب اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دے۔ کچھ جدوجہد سے سر ہلا، مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ اس کی بھی دیکھیے بڑی خوبصورت انہوں نے اپنی تحریر میں اس کو بیان کیا ہے کہ عاشقوں کا گروہ ہے جو اپنے عشق میں، اپنے محبوب کی جفاؤں میں، اپنے فراق کی کیفیت میں، جو اپنے محبت کے اس میں انہیں حاصل ہوئی ہیں، اس کا شکوہ تو کرتے نظر آتے ہیں اور انہیں اپنا غم جو ہے بہت بڑا نظر آتا ہے، لیکن عاشقوں کا گروہ ایسا گروہ ہے کہ وہ اپنے اس عشق سے، اپنی محبت سے پیچھا چھڑانے کو تیار نہیں۔ وہ فوراً آتے تو ضرور ہیں کہ ہم اس مصیبت سے اور اس دکھ سے اور اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں، یہ موقع غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ عاشق ہیں، چونکہ وہ محبت کرتے ہیں، تو وہ اپنی محبت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتے۔ اسی طرح انہوں نے اور بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے۔ اس نے بھی ایک گٹھری پھینک دی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے عوض اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک گیا۔ ساتھ ہی ایک چھٹے ہوئے شہدے آئے، میں سمجھا کہ شاید اپنی کوتاہ اندیشی کو پھینکیں گے، مگر وہ بجائے اس کے اپنی شرم و حیا کو پھینک گئے۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ لوگ جس طرح سے مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کو جو موقع ملا ہے تو اس میں عیاش آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ناعاقبت اندیش ہیں، اسے اپنی آخرت کی، اپنی عاقبت کی کوئی فکر نہیں، اور جس طرح سے وہ وقت دنیا میں گزار رہے ہیں انہیں اپنے آنے والے وقت کی کوئی فکر نہیں، اور وہ کوئی سمجھ بوجھ اس طرح سے نہیں رکھتے اور کچھ عقل مندی اور اس کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ تو وہ جب وہ آتے ہیں، عیاش جب آتا ہے تو وہ سوچ کے تو یہ آتا ہے کہ میں عیاشی سے جان چھڑا لیتا ہوں، یہ موقع اچھا ہے، لیکن وہ اتنا کم عقل ہے کہ وہ اپنی گناہوں کے عوض اپنی عاقبت اندیشی کو پھینک گیا، جو اندر اس دل کے اندر اس کے تھوڑی بہت عاقبت اندیشی تھی کہ آخرت کا اسے ڈر اور خوف تھا، اس کو وہ پھینکتا ہوا، وہ بڑے اس سے لاپرواہی اور غفلت کے اس میں مبتلا ہوتا ہوا وہ آرام سے چلا گیا۔ اسی طرح سے جو کچھ بدماش ہیں یا کوئی اس طرح سے شہدے ہیں وہ آئے ہیں تو کوتاہ اندیشی کو پھینکیں گے، یا کہ جو ان کی کم عقلی ہے اس کو پھینکیں گے، لیکن اس کے بجائے وہ اپنی جو تھوڑی بہت ان کے اندر شرم و حیا موجود تھی وہ اس کو پھینک گئے۔ اب وہ اس پہ نظر ڈال رہے ہیں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے لوگ آتے جا رہے ہیں، انہوں نے چند ایک مثالیں مزید دی ہیں، یا آپ اس کو مضمون کو خود پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کس طرح سے مثالیں دی ہیں اور کون کون سے لوگ کس طرح سے آتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے بوجھ کو پھینک دیتے ہیں۔
اس کے بعد جب تمام بنی آدم اپنے اپنے بوجھوں کا وبال سر سے اتار چکے تو سلطان افلاک کی بارگاہ سے حکم پہنچا کہ اب سب کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں اپنی رنج و تکلیف کو بدل لیں اور اپنے اپنے بوجھ لے کے گھروں کو چلے جائیں، کیونکہ انسان صرف اپنے دکھ اور تکلیف کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کی دکھ اور تکلیف کو بہت معمولی اور کم سمجھتا ہے۔ تو سب خوش ہیں کہ اب ہم دوسروں کی تکلیف اور دکھ اور تکلیف ڈالیں گے۔ وہ تو اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی جو تکلیف اور دکھ میں برداشت کرتا تھا، جو میں نے پھینک دیے۔ تو سب جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اس اعلان کو سنتے۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ وہم جو ہے وہ بہت یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد ہوئے اور بڑی ترت پھرت کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ باندھ کر تقسیم کرنے لگے۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا اور اس طرح کی ریل پیل اور دھکا ہوئی کے بیان سے باہر ہے۔ مضمون میں آگے چل کے اس بات کی عکاسی کی جاتی ہے کہ جب لوگ اپنا اپنا بوجھ بدل چکے ہیں اور کسی دوسرے کا بوجھ لے لیتے ہیں جس کو وہ نہایت کمتر اور بہت معمولی سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اٹھانا آسان سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے جو درد قولن سے جا بلب تھا، ایک بوڑھا آدمی، اور لا اولادی کے سبب سے اپنے مال و املاک کے لیے ایک وارث چاہتا تھا، اس نے درد مذکور کو پھینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا۔ اب یاد رہے کہ اس نوجوان لڑکے کو بھی کسی نے اس مصیبت کے میدان میں پھینکا ہے اور اب وہ کسی کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا، اور یہاں تو وہ بوڑھا آدمی جب اپنے درد کو پھینک دیتا ہے اور وہاں سے وہ اس نوجوان کو لے لیتا ہے، تو کیا ہوا؟ مگر اس لڑکے کو بھی نابکار اور نافرمانی اور سرشوری کے سبب سے تنگ آ کر اس کے باپ نے چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس بوڑھے آدمی نے اپنے درد کے بدلے، اپنی بیماری کے بدلے اس نوجوان کو لیا کہ یہ میرے مال و اسباب کا وارث بھی بنے گا اور میری جو لا اولادی کے باعث مجھے ایک بیٹے کی خواہش ہے تو میں اپنی خواہش بھی میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی اس نے اس کو لیا تو اس نے نالائق نوجوان نے آتے ہی جھٹ بڈھے کی داڑھی پکڑی اور سر توڑنے کو تیار ہوا، اور اتفاقاً جو اس کا جو حقیقی باپ ہے اس نے اس بوڑھے کا درد لے لیا اور اپنے بیٹے سے جان چھڑائی تھی۔ اتفاقاً برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا کہ وہ اب درد قولنج کے مارے لوٹنے لگا تھا۔ چنانچہ بڈھے نے اس سے کہا کہ برائے خدا میرا درد قولنج مجھے پھر دیجیے اور اپنا لڑکا لے لیجیے کہ میرا پہلا عذاب اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو اختیار ایک دفعہ دیا گیا ہے کہ اپنی اپنی مصیبتیں بدل سکتے ہیں، اور اب جب آپ کو احساس ہوا لینے کے بعد کہ بھائی یہ جو دوسرے کی مصیبت لی ہے میں نے، یہ تو مجھ سے میری برداشت سے باہر ہے اور میں تو اس کو سنبھال ہی نہیں سکتا، تو جب وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ واپس اپنی مصیبت لے لیں اور مجھے میری مصیبت دے دیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اب تبادلہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا اور آپ نے اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی مصیبت سے چھٹکارا پا کر کسی دوسرے کی مصیبت کو کم مصیبت سمجھ کر اس کو اختیار کیا تھا۔ اچھا، اب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے تمام لوگ اپنی مصیبتوں سے جان چھڑا کر دوسرے لوگوں کی مصیبتیں لیتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں سارا میدان گریہ و زاری، نال و فریاد، آہ و افسوس سے دھواں دار ہو رہا ہے۔ سب اپنی جان سے بیزار ہیں اور اپنے جو نئے بوجھ ہیں ان سے دبے جا رہے ہیں، اور ان کی اس حالت کو، ان کی گریہ زاری کو دیکھ کر اور ان کی مصیبتوں سے بدحالی دیکھ کر سلطان افلاک کو پھر رحم آیا اور انہوں نے حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ اتار کر پھینک دیں، پہلے ہی بوجھ انہیں مل جائیں گے۔ سب نے خوشی خوشی ان وبالوں کو سر و گردن سے اتار کر پھینک دیا۔ اتنے میں دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وہ شیطان نابکار یہاں سے دفع ہو جائے۔ اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا، اور اس کی حرکات و سکنات نہایت معقول اور باوقار تھیں اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا۔ اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رحمت الہی پر توکل کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دیا، اور اس فرشتے کا نام کیا تھا؟ صبر و تحمل۔ دیکھیے اس میں یہاں یہ پیغام ہے کہ وہم جو ہے وہ آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے،
آپ کو جو مصیبت، جو پریشانی، جو تکلیف آپ کو دی جاتی ہے اس کو کئی گنا آپ کو بڑھا کر اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ وہ کئی گنا آپ کے لیے زیادہ ہے اور اس کو تو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے. آپ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب لوگوں کو اس تکلیف میں دیکھا تو وہم کو یہاں سے چلے جانے کو کہا کہ وہ شیطان ہے. شیطان نابکار سے یہاں سے کہا کہ وہ یہاں سے دفع ہو جائے اور اس کی جگہ ایک فرشتہ نازل ہوا. اور فرشتہ کون ہے؟ صبر و تحمل. اور جیسے ہی وہ اس کوہ مصیبت کے پاس آ کے بیٹھا تو یہ کہ جو مصیبتوں کا پہاڑ تھا آہستہ آہستہ سمٹتا چلا گیا اور وہ اپنی اصل حالت میں، کیونکہ وہم یہاں سے چلا گیا ہے. جو اس چیز کو دھوکے میں رکھتا ہے آپ کو، اس کو کئی گنا بڑا آپ کو محسوس کراتا ہے، کئی گنا بڑا آپ کو دکھاتا ہے، وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور ایک سلس کے برابر، ایک تکون کے برابر رہ گیا. اور پھر اس نے جو فرشتہ ہے اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹھا اٹھا کر دینا شروع کیا اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گھبراؤ اور بردباری کے ساتھ اٹھاؤ. ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گھر کو راضی برضا چلا جاتا تھا. ساتھ ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ آپ کی عنایت سے مجھے اس انبار لا انتہا میں سے اپنا بار مصیبت چننا نہ پڑا. تو یہاں پہ یہ مضمون ختم ہوتا ہے اور اس سے آپ نے یقیناً اس کے پیغام کو سمجھا ہوگا، اس کے مرکزی خیال کو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اگر آپ صبر و تحمل کے ساتھ اپنی پریشانی کا، اپنی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو نہ صرف گھٹتی چلی جاتی ہے بلکہ اس کا وجود آپ کے لیے قابل برداشت بھی ہوتا ہے. اور دیکھیے ایک بہت بڑی مثال کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی اس کی آزمائش سے زیادہ نہیں آزماتا. تو اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ آپ کتنی تکلیف اور دکھ برداشت کر سکتے ہیں اور آپ کے امتحان کے لیے کتنی آزمائش ضروری ہے یا کتنی آزمائش کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دکھ سے اتنی ہی تکلیف اور اس میں اتنی ہی آزمائش میں امتحان میں ڈالتا ہے. تو اگر ہم صبر سے اور تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کو اپنے دل میں جگہ دیں تو آپ نہ صرف اس تکلیف سے نجات پا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے برداشت کرنا بھی آسان ہے. لیکن انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کا مرکز خیال آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور جب آپ اس مضمون کو پڑھیں گے ایک دو دفعہ آپ خود بھی پڑھیں اور اس کے ذخیرہ الفاظ اور مختلف واقعات جو اس میں دیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے اور معاون ثابت ہوں گے. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی تجویز سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں یا جو مضمون آپ پہلے پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیجیے. جو نئے بچے ہیں جو پہلی دفعہ اکیڈمی میں آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، لائک کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.